نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ علماء کرام کی صحبت سے دوری کی وجہ سے اور علم دین سے محرومی کی وجہ سے اور اسلامی ماحول سے دوری اور غفلت کی وجہ سے عام محافل کے اندر مختلف مواقع کے اوپر لوگ اپنی زبان سے ایسے سخت کلمات بولتے ہیں کہ بہت زیادہ جن کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ غضب والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے اور بعض اوقات انسان کو العیاذ باللہ حالت کفر تک پہنچانے والے جملے ہوتے ہیں۔ اور ایسا فلموں ڈراموں کے اندر، گانوں کے اندر، مختلف آرٹیکلز کے اندر، مختلف مضامین کے اندر بے دھڑک ایسے جملے لکھے پڑھے بولے، بلکہ میں کہوں بکے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ ایسے جملے بولنے والوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اور جب ایمان جائے گا تو نکاح بھی جائے گا اور تمام معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انسان کو اپنی زبان کے حوالے سے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے فتاوی شامی کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا کہ حرام الفاظ اور کفریہ کلمات سے متعلق علم سیکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ کفریہ کلمات اور حرام الفاظ سے متعلق وہ علم سیکھے۔ ویسے تو کفریہ کلمات کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور علماء کرام نے سینکڑوں صفحات کے اوپر مشتمل کتابیں باقاعدہ اسی موضوع پہ تصنیف کی ہیں۔ اس کے حوالے سے جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو انہوں نے بیان فرمایا ہے، لیکن میں یہاں پہ صرف چند کلمات جو بالخصوص فوتگی کے موقع کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ ایک ظاہر ہے انسان کے لیے شدید غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس غم کی کیفیت کے اندر، اس آزمائش کی گھڑی کے اوپر انسان مسلمان صاحب ایمان کو صبر کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے اوپر ایسے جملے بولنا کہ جن سے انسان کفر کی حالت تک پہنچ جائے۔ مثلا اگر کوئی نوجوان آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فوتگی کے موقع کے اوپر لوگ اکثر یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر بھی ترس نہیں آیا، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کی جگہ پہ اس کے بوڑھے ماں باپ کو مار لیتا ہے، اس کو کیوں مارا؟ تو اب بظاہر تو یہ بولنے میں ایک العیاذ باللہ جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر ایسی سختی ہے کہ یہ انسان کو حالت کفر تک لے جاتی ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض لازم آتا ہے، اور رب کی ذات پہ اعتراض کرنے والا دائرہ ایمان سے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو ایسے موقع کے اوپر جملہ بولا جاتا ہے کہ یا اللہ تجھے اس کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں آیا، اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ بھی جو ہے یہ انسان کے لیے بڑا سخت جملہ ہے اور کفر تک پہنچانے والا جملہ ہے کہ یا اللہ تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ تو رب تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، انسان سے پوچھا جائے گا۔ وہ خود فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، فرمایا اس سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، تم جو عمل کرتے ہو۔ وہ احکم الحاکمین ذات ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ جو کام کرے وہ اپنے ہر کام کے اندر عادل ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، اور جو اعتراض کرے گا وہ اپنا ایمان اور اسلام کھو بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی نوجوان بچہ فوت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ تجھے اس کی کیا ضرورت تھی، یا بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو عورتیں بول دیتی ہیں کہ اللہ کو بھی اس پھول جیسے بچے کی ضرورت تھی۔ العیاذ باللہ، رب تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، رب تعالیٰ ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس طرح کا جملہ بولنا رب تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض لازم آتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات جب نیک صالح اور نوجوان کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جناب اللہ کو بھی ایسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ کو بھی نیکوں کی ضرورت ہے، یا بعض اوقات پنجابی میں جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ نو بھی چنگیاں دی لوڑ ہے۔ حالانکہ یہ جملہ غلط ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ لوڑ سے پاک ہے، یعنی اللہ ضرورت سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اس طرح جملہ بولنے سے انسان گویا اللہ تعالیٰ کو ضرورت مند اور محتاج العیاذ باللہ کہتا ہے، اور ایسا کہنے والا پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔